شاہ صاحب موجود نے آپ کی موجودگی میں صرف 2-4 منٹ میں شان صدیق اکبر پڑھ کے سلام پیدا دے دعوت دیا اپنی انشاءاللہ تعالیٰ سے پیش کر دے تسی ایک بار نہ اونچی بات اللہ کو سبحان اللہ. شان صدیق اکبر ابو بکر پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ابو بکر یہ جو با کاف رہا ہے نا، بکر یہ عربی زبان میں جہاں بھی آ جائے مانا پہلا آغاز، ابتدا، شروع، اولیت. ابو بکر وہ پہلا جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ کون سی ذات تھی؟ ابو بکر. جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابو بکر. جو سب سے پہلے صحابی کہلایا ابو بکر. جس نے سب سے پہلے آقا کے قدموں میں 40,000 دینار رکھے ابو بکر. جو سب سے پہلے جس نے کعبے میں خطبہ دیا ابو بکر. جس نے عمر بن مغیرہ کو آزاد کرایا ابو بکر. جس نے بلال کو آزاد کرایا ابو بکر. وہ پہلا ابو بکر، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی. نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق. وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی. نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے. وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے. فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق. وہ نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا. بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا. وہ جلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا. خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہ ہے قدسیانی. اس کی دعا پر جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شاموں سحر اس کے آگے. وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. شاہ صاحب کی موجودگی میں حصہ پڑھ کے انشاءاللہ دعوت دوں گا استاد صاحب کو. وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا. وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. ترستے ہیں جس کی دید کو دن رات فرشتے اکثر. وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا. وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا. بلا تکلیف دعوت دیتا ہوں استاد مکرم، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، استاد مکرم جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد طاہر عباس کیچی صاحب تشریف لاتے ہیں. اپنے خوبصورت انداز سے ہمارے دل منور کرتے ہیں. نعرہ تکبیر. مجھے پتہ ٹائم کافی ہو چکا ہے لیکن تھوڑی سی جب استاد کے اندر کر لیں گے آپ. نعرہ تکبیر. اونچی بات نہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بہت اچھا. عقیدو یہ دنوں عقیدہ دا پتہ ہے. بے شک دعا بھائی عقیدہ ہے تو سارا کچھ. بے شک نہیں خبر ہے صاحب کہ کوئی ایک بندہ رہا ہے اللہ کی ذات کی. بے شک ادھر ہے ساستانے تو میری آ رہی ہے. میرا سامنے بے شک زنگ ہوئی ہوتا ہے نا کہ تو وقت لگ گیا ان کو بھی سے آپ لگتا ہے.
حضور اجازت کہ لگی سے کان پیچھے کوئی تک کان پیچھے چلے الحمدللہ ایک منٹ سادہ کر دینا پھر کے تو کوئی دو چار شعر پڑھے پھر بچ میٹھا پاس کر دیا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ایک دو میری اصول برکت واسطے درود پاک پڑھو السلام علیکم السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ تھوڑا بھائیوں کھولتے ہیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ ایک بڑی پھر اپنے مالک کے بارے میں حدیعہ ضرور پیش کرنے ہیں السلام علیکم یا ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابکہ آغسنی یا سیدی یا حبیب اللہ میں نے بڑی پھر پڑھی ہے مالک لم تزلدی حمد و ثنا جو لائق حمد ہے جس نے قبضہ قدرت پوری کونین میں جس کا ارادہ کائنات کی تخلیق کا سبب ہے جڑا واحد تے جگتا تے کلا رکھتے درود اس مقدس ہستی دے جس کا آ جانا رب دے ظہور دا سبب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا نام ادب ہے سبحان اللہ تے آپ کو جات میں نے انتظامیہ دا تہ دل تو شکر گزار جنہ ناچیز نو اس پاکیزہ آستانے تے میرا عقیدہ ہے حضرت دی درگاہ مقدسہ تو لے کے جتنے جتنے نسبت آرام ہے سبحان اللہ کیا بات ہے میں پھر جملہ کر رہا ہوں حضرت دی درگاہ مقدسہ تو لے کے آپ نے قدمین شریفین تو لے کے نام ہی سائنہ دو میں چا دیتے محمد تے احمد تو میں چا دیتے سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے بھئی یہاں محمد اور احمد مل جائیں وہاں محبوبیت آ جاتی ہے سبحان اللہ اس آستانے کو محبوب بننے کا سبب ہی یہ ہے کہ یہاں محمد اور احمد کی جھلک نظر آتی ہے کیا بات میرا تیرینہ رشتہ ہے اور اللہ کے ولینا جڑا رشتہ ہوتا ہے اس سریش یا سچا نال نہیں لگتا یہ اٹوٹ رشتے ہوتے ہیں یہ جنوں اپنا کر لیں دیں لگ پال پریت نو توڑ دے نہیں اچھا تو آپ سارے آکے سبحان اللہ کو کوئی مسئلہ ہے مثلا آج حضور قبلہ پیر ابو بکر شاہ صاحب ہاشمی دعوت برکاتہ القدس آپ نے کہا یہ تو نہیں آکے آج تو صرف چوک رانا میں حضور تو انہیں اجازت لگے گا قبلہ چشتی صاحب تا نہیں حکم دیتا تو پھر ایڈے بہشتی ہو کہ سبحان اللہ ہی نہیں آدھے پہ سستی چھڑو
سستی جھڑا تو چشتی جڑے ہو نا نسبت غوث و ثقلین دا صدقہ چشتی قادری بن گیا تو سبحان اللہ در محبوب تے حاضر ہے ماشاءاللہ کیا بات تے محبوبہ تے نکتہ چینی سبحان اللہ سبحان اللہ جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا اصل منافق جانی اس کو جھوٹا پیار دیتا سانو دس یا عشق دے مفتی کیا بات ہے اور بھائی کوئی عشق دے بھی مفتی ہوتے ہیں سانو دس یا عشق دے مفتی سانو دس یا عشق دے مفتی کیویں دسیا جڑا موڑ موڑ اے فرماوندا کیا بات ہے میں مفتی دا فتوی نہیں ہوندا ہے اے عشق دا مفتی دا فتوی جڑا موڑ موڑ دیتا جاندا سبحان اللہ سانو دس یا عشق دے مفتی بڑا سونا چلتا پیا ایک نہیں چھیڑتا ایک مٹھا نہیں پاؤنا ایک جڑا نا کہ شوگر فری بہت رہے سانو دس یا عشق دے مفتی واہ واہ جڑے موڑ موڑ اے فرماوندا واہ واہ آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں دل لگ جائے آئے اسے دل لگ جائے خیال نظر نہیں ہوتا خیال نظر نہیں ہوتا اللہ واہ جی واہ آزم میں پھر کے پڑھنا اے میرا وہ سنگی ہے حضرت کی موجودگی ایڈا نعرہ لاؤندا ہے حضور فرمائندے ہیں کہ جی صاحب ہن پانی شانی پی لو ساڈے سنگی نعرہ پورا کر کے چلے محبوبہ تے نقطہ چینی واہ واہ کیا بات قبلہ حضور نہیں سہدہ جاتے قبلہ چیشتی صاحب محبوبہ تے نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا اگو آپ نے اندھی ڈیفینیشن کی ہے جی اصل منافق اصل بنام اصل منافق بھائی کیا اصل دی پہچان ہو رہی ہے کیا اصل دی پہچان ہو رہی ہے بعض ہم چشتی تیری تربت تے کروڑا رابطہ دا رسولوں میں وہاں کیا اصل دی پہچان ہو نسلی کتے رکھی کرتے ہیں گھٹیا نمت حرامی کرتے ہیں بد نسلیں بدنامی کرتے ہیں نوکر کی در غلامی کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے محبوبہ دکھتا چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوتا اصل منافق جانے اس کو وہ جھوٹا پیار جتمتا سانو دس یا عشق دے مفتی علم کہتا ہے کتابوں کا سمندر ہو جائے عقل ناداں کا اشارہ ہے سکندر ہو جا علم اور عقل کے مٹتے ہوئے دوراہے پر عشق ندی ہے صدا مست کلندر ہو جا سانو دس یا عشق دے مفتی جڑا موڑ موڑے فرماؤندا آزم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں ہوندا کیا بات ہے گل کیندی ہے کہ دل لگ جاوے دل لگ بھائی جتنا دل لگ جاوے واہ واہ جتنا دل لگ جاوے او غیرت مند اپنے محبوب تے نقطہ چینی نہیں کرن دیندا صدیق کو ہے جتنا صرف دل نہیں لگا صدیق دی پوری جان لگ گئی صدیق تقسیم نہیں کیتی کہ یار دنیا ہے تو اتنا رکھا تے اتنا دے صدیق گنیا نہیں صدیق تولیا نہیں ہائے ہائے تے سجنا تے بیلیاں تے رشتہ داراں جو آکھیا ہے صدیق بولیا نہیں مارا کھا کھا کے بے ہوش ہو گئے جدو آنکھ کھولی نا تے نہیں پوچھیا میرا کی حال ہے ہائے ہائے اے پوچھیا پتہ کرو ساڈے یاراں نوں کی حال ہے کیا بات ہے کیا بات سانو دسیا عشق تے مفتی ہے بندہ ایک نماز میں پڑھتا تھا وہ مدینہ لگ گیا اس نماز جب بنی تو چھوٹی بات تو لے گیا اور تیلیس نہیں کہ میں نماز پہ پڑھنا
میں نماز دیکھو مجنو گزریا ہے مجذوبیت کی کیفیت ہے اپنی ہوش نہیں کوئی فتویٰ نہیں لگتا مجبوری کے حالات مستقرق کے لیلہ دے جلوے ہیں لیلہ دے جلوے تیرا مستقرق کے اس لائی صاحب کوئی نہیں ہونا تے صدیق کو ہے جب نبی دیا جلوے ہیں مستقرق نہیں بولیا نہیں ڈوبیا صدیق بنے ہیں بھائی سچا ہوا ہے جڑا ہوش سمجھے تو سچ بولے سادے ہوئے جنہوں اللہ آیا کہنے سچا ہے سادے ہوئے جنہوں رہتل سنت دے دے ٹھیک ہے سچا ہے رہتل بھی ایک لیمٹ محلے بھی ہفتہ بھی لیمٹ سلطنت بھی لیمٹ دنیا بھی لیمٹ صدیق ہوئے جنہوں وہ سچ ہے نہ کھانا بھی کی لیمٹ ہے نہ لوانا بھی کی لیمٹ بھائی نقیب بات کرے تو اس کی بات کو نقیب چیلنج کرے خطیب بات کرے تو خطیب کے آتے اس کی بات کو چیلنج کرے ہاں نہ تو خیرات چیلنج کرے پیر بات کرے تو وہ بات کرے جس کو ہو سکتا ہے کہ جان سے کچھ ملا جس کو ایک دل چھٹ بھی نہ ملے اسے کیا پتا پیری کیا ہے مریدی کیا ہے تو بات وہ کرے جو اس منصب پہ ہو میں اپنے بیٹے امجد قادری کو سلام دیتا ہوں کہ یہ نقیب میری نجابت کی ایک لیمٹ ہے حق ہے میں کہہ سکتا ہوں میرے 1000 نقیب شاگرد ہیں 2 نقیب شاگرد ہیں 10,000 شاگرد ہیں تو 10,000 کے حصے کی حق ہے کوئی اور نقیب کھڑا ہوئے مخاطب بھی صاحب کھڑے ہو عابد خیال کھڑے ہو تسلیم صاحب کھڑے ہو وہ کہہ سکتے ہیں فقی صاحب آپ نے امجد کو غلط صنعت دی ہے اس کا تلفظ درست نہیں اس کا لہجہ ٹھیک نہیں اس کی تعلیم مکمل نہیں بھائی نقیب کو نقیب چیلنج کرے میرے صدیق کو کون چیلنج کرے جو اللہ کے رتبے پہ کسی کو کوئی بھی بٹھائے وہ کہے اس کو نمبردار نے بٹھایا تو نمبردار کو چیلنج کرنے کے لیے تحصیلدار آ جائے وہ کہہ سکتا ہے نمبردار صاحب میں آپ کی نمبرداری کینسل کرتا ہوں آپ کو پتہ نہیں آپ کو سلیکٹ ہم کرتے ہیں صدیق وہ ہے جس کو سلیکٹ یا مصطفیٰ کرتا ہے یا مصطفیٰ کا خدا ایک نعرہ گرتا کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری قرآن نے سند فراہم کر دی ساتھ یسنین نے موافق کہا اس رات کے کیا مقدر بھائی رات روشنی کی علامت نہیں اس دور میں رات تاریکی کی علامت ہے رات میں اندھیرا ہوتا ہے لیکن جہاں صدیق کا پیر آ جائے اس رات میں سویرا ہوتا ہے بار تجھ میں ایک مرتبہ یار آیا اور یار نال آیا صرف ایک بار آیا پھر جو ماننے والا ہے وہ بار 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 اور بغیر کسی انتظار کے آیا گلے میں ڈالے دستار آیا وہاں سے لے کر حضور کی محبت اور پیار آیا وہ سبحان اللہ کہے جس کو نام صدیق سن کے اس کی کیفیت میں خمار آیا بھئی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا صدیق کے منگتوں میں شمار آیا محبوبت نقطہ چینی بھئی نقطہ چینی وہ کرے نقطہ چین چین کا مطلب آپ کو آتا ہے
آپ سمجھتے ہیں جہاں کرونا وائرس آ جائے وہ چین ہے. یہ چین ایک ملک کا نام ہے. یا چینی جس کو آپ کہتے ہیں یہ کھانے والی چیز نہیں ہے. لغت میں چین کا مطلب ہے نقطہ چین، نقطہ تلاش کرنے والا، نقطہ چن لینے والا، نقطہ اٹھا لینے والا. نقطہ چین نقطہ اٹھا سکتا ہے یا لگا سکتا ہے. جس کے دل میں یقین اور تسکین ہے وہ صدیق کا نگینا سن سکتا ہے نہ سنا سکتا ہے. بھائی جس کو جو بنائے وہ اس کا محافظ. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کا حافظ اللہ. سارے مسلک مان گئے. قرآن اللہ کا کلام سارے مسلک مان گئے. ہاں مقاطب فقہ کہے کہ قرآن میں شک ہے تو کافر، کہیں قرآن میں عیب ہے تو کافر، کہیں اللہ کے معاذ اللہ کلام میں عیب ہے تو پکا دکا کافر. جس کا کلام اتنا اعلیٰ ہے اس کا انتخاب آپ کو کیوں نہیں پسند؟ کلام میں جذبات ہوتے ہیں، کلام میں کیفیات ہوتی ہیں. میں نے جب ابتدا کی میرا اور کلام تھا، جب صدیق اکبر کے در اقدس سے میری لیڈ لگ گئی جڑا اور کلام ہے. میں ذرا ہٹ کے تقریب کا کرنا، بلکہ میں ذرا ہٹ کے تقریب کا کرنا. کلام وہ کرے صدیق پہ جس کو رب کے انتخاب پہ شک ہو. میرے آقا کا بچپن کا یار صدیق، میرے آقا کے لڑکپن کا یار صدیق، میرے آقا کی جان کا یار صدیق، میرے آقا کی ہجرت کا یار صدیق، میرے آقا کی ہجرت کا یار صدیق، میرے آقا کی امت کا یار صدیق، میرے جان کی، میرے آقا کی معراج کا رازدان صدیق اور روزے میں آج مہمان صدیق، بے شرم پھرمان صدیق. کسی کا ذکر ہو محبوب آباد شریف وہ بخت والا، کسی کا ذکر ہو سیال شریف وہ بخت والا، کسی کا ذکر ہو گورا شریف وہ بخت والا، کسی کا ذکر ہو معین بے کساں کے در دولت پہ وہ بخت والا، کسی کا ذکر ہو نصیر الدین چراغ دہلی کی دہلیز میں وہ بخت والا. وہ صدیق تیرے جوڑے پہ اپنے دونوں بچے قربان کروں. تیرا ذکر وہاں ہو جہاں کسی کا ذکر نہ ہو، اور تیرا ذکر وہ کرے جس کو کسی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے. صدیق خلوت کا راستہ. بھائی امجد میرا بیٹا ہے، شاگرد ہے، یہ میری خلوت کا رازدان ہے، لیکن اس کمرے تک اس کی رسائی نہیں. جو کمرہ میری خلوت کا ہے وہاں حق صرف میری منقوہ بیوی کا ہے، میرے بچوں کا ہے. لیکن جو رازداری میری بیوی سے ہے وہ میرے بیٹے سے نہیں. وہ صدیق تو کیسا رازدار ہے. حضور بیویوں کے معاملے میں مشاورت کرنی ہو تو تم سے کرے، امت کے بارے میں مشاورت کرنی ہو تو تم سے کرے، کسی کو جنت کے بارے میں اعلان کرنا ہو تو تم سے کرے. میں اللہ کے صداقت لمیٹڈ چیز، لیکن صدیق لمیٹڈ نہیں. جو دو چار باتیں سچی کر لے لوگ کہتے سچا بندہ ہے. میں جنہوں والے ہوئے کہتے سچا بندہ ہے.
جنہوں پاکستان ہے سچا بندہ ہے بڑی گل ہے سیاستدان چاہ کر دھانڈو بڑی گل ہے اپنی پارٹی والے چاہتے ہیں بڑی گل ہے صدیق کو کسی سیاستدان میں سچا نہیں تھا صدیق کو کسی تاجر میں سچا نہیں تھا صدیق کو محلے داروں میں صرف سچا نہیں تھا صدیق وہ ہے جس کو پروردگار نے سچا ہمت ہے تو چیلنج کر دے پروردگار کے اس لقب کو لوگ کہتے ہیں آپ اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں بھائی ہم اس لیے کہتے ہیں اس کو صدیق اس نے کہا ہے جس کو ایمان والے اللہ اکبر کہتے ہیں تو جب اکبر سے کوئی لقب ملتا ہے اکبر سے انعام ملتا ہے تو اس کا انعام بھی اکبر ہوتا ہے جو اس کے ہاں صدیق اکبر ہے وہ ٹھیک صدیق اکبر اس صدیق کا آج دن کیسا دن میرے دوست کا تو ذکر کرے میرے میں لج پالی ہو تو میں خوش ہوں گا مزہ رج دی یاری سیاست دی ماں ہے تیرے منہ تے تیرا تے میرے منہ تے میرا شاکر شجابادی نے کہا تھا بخت مینو جہاد دینے ایو جیانا تو ویلا آوے شیطان کو لو میں آپ اچھا منافقہ تو خدا بچا صدیق حضور تا لنگوٹیا گا مجھے اردو میں اس کا کوئی نہیں مجھے بدل لا تو نہیں ملا اے میرا لنگوٹیا بیلی ہائے اب ایسا کرنا بھی آ گیا اللہ اکبر یا صدیق ہے ایسا لمحہ بھی آ گیا یا صدیق ہے اور کتنا نزدیک ہے یا صدیق ہے اور اتنا نزدیک ہے ترجمہ ہو رہا ہے ثانی اسنین رما فی الغار یا صدیق ہے اور اتنا نزدیک ہے اور ان دونوں کے درمیان وہ وعدہ ہوا شریک ہے سبحان اللہ تو کہے کر میری بات ٹھیک ہے اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی ہے مجلس مشاورت قائم ہو چکی جب کسی خاص مشن کا آغاز کرنا ہو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے باہر دربان بٹھا دیا جاتا ہے بھائی خاص مجلس ہے اب کوئی نہ آئے تو دربان کون بنا مکری بھائی رازدار ہوتا ہے نا چوکیدار یہ اگر غلط ہو تو چوکیدار تو حملہ کر دے گھر دراز فاش کر دے اللہ نے اس جانور کو وہاں چوکیداری پہ معلوم کیا جو سننے بولنے سے فاصل اللہ نے کہا چوکیدار تو بناؤں گا پر جو میرا محبوب اور محبوب کا یار گھر بات کرے گا وہ کوئی سن نہیں سکے گا کیونکہ اب رازداری کی بات شروع ہو معذب معاشرے میں امن کی علامت ہے کبوتر میرے اللہ نے پسند کیا کہ چونکہ اسلام امن کا دین ہے اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ترتیب دیا جا رہا ہے 3 راتوں اور 3 دنوں میں منشور ترتیب کیا جا رہا ہے بھائی جو دین کا منشور لکھے اسے تو صدیق کہتے ہیں جو دین کا دستور مرتب کرے اسے تو صدیق کہتے ہیں یا دستور سے نکل یا صدیق سے دور نکل اگر دستور اور غیر مانے گا تب بھی تو صدیق کو صدیق جانے گا جو اس دستور کا قائل ہے وہ جارے دارے حضور کا قائل
اب گود میں سر ہے، یہ کوئی عام گود ہے؟ یہ کوئی عام گود ہے؟ میں کہتا ہوں یہ گود نہیں، یہ ریل ہے۔ صدیق کی گود ریل ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کے نزدیک نہ جاؤ اگر ناپاک ہو۔ یہ کیسا ریل ہے جس پہ جو قرآن سجا ہے وہ چہرہ ہے، وہ تو ہم بھائی۔ اگر قرآن رکھنے کے لیے کپڑا پاک ہونا ضروری ہے، ریل پاک ہونا ضروری ہے، تو نبوت کو رکھنے کے لیے دامن صدیق کا ہونا ضروری ہے۔ نبوت وہاں رکھی جائے گی جو پاک پوتر جگہ ہوگی، اور نبوت کا سب سے خوبصورت حصہ حضور کا چہرہ۔ انسان چہرے سے پہچانا جاتا ہے۔ اپنے ایمان سے بات کریں، دو شخصیات جلوہ فرما ہیں۔ آپ وہاں سے آئے، ویلن جی کو دل کی ویلن دے بڑے روئے تار ناکس ہو رہے، جیٹی چنگی بلڈنگ ہو رہے، خطرے میں کیس کہتے پٹاکہ بنا دے۔ پٹاکہ سمجھ دے شبرات کا چھٹے کر۔ اللہ اکبر۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم تو کوئی بندہ ہوتے تھے ایمان کی بہنیں ٹھیک ہو گئے، چہرہ بولے گا، چہرہ بول کے کی بسے گا۔ اے آپ نہیں بیٹھا، کسی نہ بہایا بیٹھا۔ اب صدیق کو صداقت ملنے لگی ہے، تو صداقت ملنے کے لیے اس سنگے مار پہ چہرہ مصطفیٰ کے عکس کی پان ضروری ہے۔ جیسے جیسے پان چڑھتی گئی، صدیق کا چہرہ واضح ہوتا گیا، تو جو جلوہ مصطفیٰ سے اپنے چہرے کو خیال لے لے، جو چہرہ مصطفیٰ سے اپنے دامن کو بھرپور کر لے، پھر سائنوں نے اتنا قبول کیا صدیق تک کو۔ حضور نے فرمایا صدیق تجھ سے دور چلا جاؤں گا، لیکن یار غار میں ہے تو یار دیدار میں بھی ہو۔ پنجاب بیچ کے اندر فلانا منڈا بڑا بھیڑا، اس سکے چاچے دی بچی کو طلاق دے چھٹی، معاذ اللہ، براہمہ دی قبرہ پھوٹ گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ براہمہ دی اجے بھائی جیندے وہ اپنے گھر موجود ہے، وہ اپنے گھر موجود ہے، بھتیجے نائب کا ثبوت دیتا، قبرہ پھوٹ گئیاں۔ قبرہ پھوٹنے سے مطلب ہے ان کے دل جدا ہو گئے، کل دل ایک تھے، رشتہ قائم تھا، اب جب دل جدا ہو گئے، اس کی قبر علیحدہ بنے گی، اس کی قبر علیحدہ بنے گی۔ وہاں صدیق تو نے محبوب کا کتنا دل رکھا اسرار میں، یار نے فرمایا صدیق دل جیت لیا تو وہ دل کا دلی سو گیا۔ صدیق تو نے دل جیت لیا ہے، اور قبرہ نہیں پھٹر گی۔ تربت میری اور سینہ کا تبا تیرا لباس۔ اس صدیق کی بات میری کیا اوقات۔ اب شروع کرتے ہیں حضور کی نعت۔ بسم اللہ، درود شریف پڑھو گے؟ نانا مزاروں پہ طنز نہ کر، نانا کوئی کبھی دو میں پہ جائی کیا جاتا ہے۔
بغداد شریف کی چادر لے کے ادھر بیٹھے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نہ مزاروں پہ طنز نہ کر سبحان اللہ اے دوسرا شیخ سننا کڑا امام جڑا چارج ہو جانا موبائل کی چارج نہیں بنیاں دے پہ نہ مزاروں پہ طنز نہ کر حسین نظاروں پہ طنز نہ کر نہ مزاروں پہ طنز نہ کر حسین نظاروں پہ طنز نہ کر خضر جی اللہ کے ہیں چنیدہ نبی کے یاروں پہ طنز نہ کر صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ کب کہتے ہیں کیوں اتنے سنی چوپ رہتے ہیں آپ کو ہی تو بولنے کا حق ہے صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں محبت کا وظیفہ ہے اے تواڈے واسطے ایک شعر پکا لو تے سارے مسئلے دا حل صداقت ایک صحیفہ ہے اس کو چھوڑ دیں صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں سبحان اللہ کہو گے تو پورا مصرع کر صداقت ایک صحیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں محبت کا وظیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں نبی کی نسبتیں ساری نبی کی نسبتیں ساری بڑی شان والے ہیں خضر پہلا خلیفہ ہے جسے صدیق کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سن لو اس شعر میں مڑ پڑھنا چاہنا اجازت ہے اعلان ہو گیا بسم اللہ میں بڑا تیرے واسطے بھی پڑھنا ہے یہ میں شادی علی میں ہوں گی ہے نا میں بڑا پتہ ہے